इंसानियत के नाम। مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ حضرات کے سامنے اپنا موضوع رزق میں خیر و برکت کے اسباب کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ایک نیا سبب شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 6 اسباب گزر چکے ہیں، آج سبب نمبر 7 ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ شرعی علوم، دینی علوم کو حاصل کرنا، دینی علوم کا پڑھانا، دینی علوم میں مشغول ہونا، علوم شرعیہ جو ہے، علوم شرعیہ سیکھنا، سکھانا اور اسی طرح سے اس میں مشغول ہونا، کسی بھی ناحیے سے علوم شرعیہ میں مشغول ہونا، خصوصاً طلب علم کے لیے، یہ رزق میں خیر و برکت کے بڑے اسباب میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علوم شرعیہ کا حاصل کرنا اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا تقرب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، آنے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، یہ پوری دنیا جو ہے ملعونہ ہے، دھتکاری ہوئی ہے، پوری دنیا دھتکاری ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان، اتنی بڑی دنیا ہے، پوری کی پوری دنیا کو ملعونہ قرار دیا گیا ہے اور اس کو دھتکار دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ملعونہ کا کئی معنی آتا ہے، لیکن یہاں صرف ایک معنی ہم ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ملعونہ کا مطلب ہے مبعدہ، مبعدہ یعنی دور کر دینے والی۔ اب حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الدنیا کلھا ملعونہ، لوگوں یہ پوری دنیا جو ہے، پوری کی پوری یہ مبعدہ ہے، دور کر دینے والی ہے، دور ہونے والی نہیں بلکہ دور کر دینے والی ہے۔ کس کو دور کر دینے والی ہے؟ کس چیز سے دور کر دینے والی ہے؟ مبعدۃ، یہ پوری کی پوری دنیا تم کو اللہ کی عبادت، اللہ کے دین سے دور کر دینے والی۔ الدنیا کلھا ملعونہ، اتنی بڑی دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ تمہیں اللہ کی عبادت سے دور کر دینے والی ہے، اللہ کے تقرب سے تمہیں محروم کر دینے والی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں رکاوٹ ڈال دینے والی ہے۔ الدنیا کلھا ملعونہ، یہ مطلب ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور ایک مقام سورۃ المنافقون، جو عام طور پر مسلمان نمازوں میں خصوصاً جمعے کے دن سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ انسان کو 2 چیزوں کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، ایک مال کی اور دوسرے اولاد کی۔ ایک انسان کو سب سے زیادہ اگر محبت ہوتی ہے تو مال سے اور اولاد سے، سب سے زیادہ جس کے لیے فکر کرتا ہے انسان، دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ مال ہے اور اولاد ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے ناظرین، ہر ایک کو دیکھ لیں۔ بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
انسان مال اور اولاد کے لیے بڑے بڑے گناہ بھی کر ڈالتا ہے. مال کے لیے اپنے سگے باپ کو قتل کر ڈالتا ہے, مال کے لیے اپنی اولاد کو ختم کر دیتا ہے, مال کے لیے پتہ نہیں کیا کیا انسان کر ڈالتا ہے. لیکن اللہ کیا ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ذرا ہوشیار رہنا, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, خبردار تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری, اللہ کے ذکر سے تمہیں دور نہ کر دے, غافل نہ کر دے. یہی حدیث کا مطلب, الدنیا کلھا ملعونہ, یہ پوری دنیا یعنی دنیا کی جس چیز کو تم دیکھ لو گے ہر چیز تم کو اللہ سے دور کرنے والی, اللہ کے اطاعت و فرما برداری سے محروم کر دینے والی ہے. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہوتی ہے. یہی تم کو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتے ہیں, اللہ کے اطاعت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, اللہ کے تقرب کے اعمال سے تمہیں محروم کر دیتے ہیں, مال اور اولاد. اس لیے اللہ نے فرمایا خبردار, اللہ کے اطاعت و فرما برداری سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو روک نہ دے, تمہیں دور نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جس نے ایسا کیا, کیسا کیا, مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا, اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مال اولاد رکاوٹ بن گئے, اللہ کا قرب حاصل کرنے سے اولاد اور مال نے محروم کر دیا. اللہ نے فرمایا کیا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جس نے ایسا کیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو یہی ہیں جو بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں. ناظرین, یہ بتانا میں چاہتا تھا, حدیث سنا رہا تھا کہ عارفہ دنیا کلھا ملعونہ, یہ پوری دنیا جو ہے تم کو اللہ کی یاد سے, اللہ کے اطاعت و فرما برداری سے, آخرت کی تیاری سے, دنیا کی ساری چیزیں تم کو روک دینے والی ہیں, تمہیں دور کر دینے والی ہیں. آپ نے فرمایا ہاں, الا عالم او متعلم او ذکر اللہ وما والا او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا صرف 4 چیزیں ہیں. ناظرین, یہی آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ آخر علوم شرعیہ کا حاصل کرنا یا علوم شرعیہ سے جڑنا اور اس میں مشغول ہونا, یہ کیوں رزق میں خیر و برکت کا سبب بنتا ہے. اس کی وجہ اس حدیث کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ, دنیا آپ کو دور کرنے والے صرف 4 چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے دور نہیں کرتی بلکہ آپ کو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں. اور جو چیزیں بندوں کو اللہ کے قریب کر دینے والی ہوں گی ان چیزوں کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑی محبوب اور اونچا مرتبہ رکھتی ہیں. اب وہ 4 چیزیں کون ہیں؟ دنیا میں صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قرب سے محروم نہیں کرتی بلکہ اللہ کے قریب کر دیتی ہیں, اللہ کے اطاعت پر لگا دیتی ہیں, اللہ کی فرما برداری پر مجبور کر دیتی ہیں. اب ان 4 چیزوں کو سمجھیں. آپ نے فرمایا الا عالم, نمبر 1 عالم, نمبر 2 متعلم, نمبر 3 او ذکر اللہ, ذکر الہی, نمبر 4 وما والا, چوتھی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, جن چیزوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں, جن چیزوں کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ چیزیں بھی آپ کو اللہ کے قریب پہنچا دے گی. پتہ یہ چل گیا کہ انسان کو اللہ کے قریب پہنچانے والی, اللہ سے جوڑنے والی 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 عالم. عالم انسان کو, عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے علوم شرعیہ حاصل کر لیا ہو, جو کتاب سنت کا عالم ہو, جس نے اللہ کی نازل کردہ کتاب
اور نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کا علم حاصل کر لیا ہو، یہی اصل میں عالم کہے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عالم، عالم سب سے پہلی چیز ہے، علماء جو انسان کو اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اسلاف یہ کہتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے محبوب مخلوق جو ہوتی ہے اس سرزمین پر علماء ہوتے ہیں۔ احب الخلق الی اللہ، ساری مخلوقات میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب مخلوق جو ہے وہ علماء ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ اور بندوں کے جوڑنے کا کام جو ہے وہ علماء کرتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ عوام علم نہیں ان کے پاس، معلومات نہیں ہے، گناہوں میں مبتلا ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں، کس قدر وہ غافل جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب علماء پا جاتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو جب علماء کے پاس کبھی بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو علماء ان کی تربیت کرتے ہیں اور علماء ان کو سمجھا کر کے برائیوں سے توبہ کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں اور وہ نیک بن جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، مختصر سے وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے سے قبل ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے اسلاف کا خیال یہ ہے، اور بہت سارے اسلاف کہتے تھے کہ اس کائنات میں علماء سے زیادہ محبوب مخلوق اللہ کے نزدیک کوئی دوسری نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ علماء ایسا گروہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان واسطہ بنتے ہیں۔ جنت تک جانے یا یوں سمجھے اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور بندوں کے درمیان، عوام کے درمیان جو واسطہ بنتے ہیں وہ علماء ہیں۔ علماء ہی عوام کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں۔ علماء عوام کو توحید سکھا کر کے اللہ کا واحد بندہ بنا دیتے ہیں۔ شرک اور بدعات میں ڈوبے ہوئے انسان کو علماء ہی موحد اور متبع سنت بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی اور کا کائنات میں نہیں ہے، چونکہ علماء ہی کے ذریعے یہ شریعت یہاں دنیا میں محفوظ رہتی ہے۔ بہت سارے اور فضائل ہیں، بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا پوری کی پوری لوگوں کو اللہ سے دور کر دینے والی، اللہ تعالیٰ سے توڑ دینے والی ہے، الا عالم، مگر چار چیزیں ہیں جو لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز عالم ہے۔ عالم، علماء کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اتنا اونچا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں یہی اصل میں تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک عالم دین اللہ کو کیوں اتنا محبوب ہے، اللہ کو کیوں اتنا پسند ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب اور اللہ تعالیٰ کے احکام و شریعت جو لے کر کے دنیا میں آتے تھے، جب تک نبی ہیں نبی لوگوں کو پہنچاتے تھے، لیکن نبی کے جانے کے بعد اللہ کے لائے ہوئے پیغام اور کتاب کے جو وارث بنتے تھے انبیاء کے بعد وہ علماء ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء،
عالم صرف ایک نبی کا وارث نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے ہوئے ہیں تمام انبیاء کا وارث ہوتا ہے عالم۔ تو یہ پہلی چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے۔ الدنیا کلھا ملعونہ ومعلولۃ ما فیہا، ہر چیز انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، صرف چار چیزیں، ان میں پہلی چیز ہے عالم دین، عالم ربانی، علماء حق۔ یہ لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین بتا کر کے، اللہ کی بشارت سنا کر کے، شریعت سکھلا کر کے، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ عالم۔ دوسرے نمبر پر جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی محبوب ہے، او متعلم، وہ متعلم ہے۔ متعلم یعنی سیکھنے والا۔ سیکھنے والے سے مراد عام طالب علم نہیں بلکہ علوم شرعیہ کا متعلم۔ اللہ کے نازل کردہ کتاب، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو جو انسان سیکھتا ہے، اللہ کے نبی جو اللہ کا پیغام دنیا میں چھوڑ کر کے گئے، اس کو جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے متعلم، اور انہی کو کہا جاتا ہے طالب علم۔ عالم پہلا اور متعلم دوسرا۔ متعلم بھی ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ کے قریب اللہ کے بندوں کو کر دیتا ہے۔ متعلم بھی لوگوں کو اللہ کے قریب پہنچا دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم کی طرح متعلم بھی بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اب متعلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا محبوب ہے اور کس قدر اللہ کو پسند ہے، اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ علم، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا جب کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، راستہ چلتا ہے، تو یہ طالب علم اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ یہ جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اپنا قدم اٹھاتا ہے کہیں جانے کے لیے، تو اللہ رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ علم۔ تو فرشتوں کو جیسے پتا چلا کہ یہ طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، علم حاصل کرنے کے سفر کر رہا ہے، اللہ رسول فرماتے ہیں فرشتے اتنا خوش ہو جاتے ہیں، فرشتوں کو اتنا وہ محبوب ہو جاتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو راستے میں بچھا دیتے ہیں کہ یہ طالب علم جب چلے تو مٹی پر اس کا پیر پڑنے کے بجائے ہمارے پروں پر پڑ جائے۔ ناظرین ذرا غور کرو، اللہ اتنا راضی کہ طالب علم کے لیے جنت کا راستہ آسان، فرشتے اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں۔ جس انسان کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا، اس کے وجہ سے روزی میں، مال میں، دولت میں تو برکت ہونی ہی ہونی ہے۔ یہ دوسری مخلوق ہے طالب علم۔ طالب علم یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ یستغفر لہ کل شیء، دنیا کی ہر مخلوق طالب علم سے خوش ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں